بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت نے فرمایا اسے اندر بلاؤ۔ وہ ایک کنارے میں کھڑا تھا۔ میں نے آواز دی تو وہ قریب آ گیا اور حضرت کے سر کو بوسہ دیا اور کہا آپ پر قربان جاؤں، آپ کوئی وصیت فرمائیے، کوئی موعظہ کیجیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے محمد بن اسماعیل سے فرمایا اوسی کا ان تتقی اللہ فی ناسی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے خون کے بارے میں خدا سے ڈرو، میرے خون بہانے کا باعث نہ بنو۔ یہ سن کر محمد کہتا ہے کہ جو بھی آپ کے بارے میں برائی کرے وہ برائی خود اس کو پہنچے۔ اس کے بعد کہا نفرین ہو اس پر جو بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ دوبارہ محمد نے اپنے چچا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سر کو بوسہ دیا اور کہا آپ مجھے کوئی موعظہ فرمائیں۔ امام نے دوبارہ فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے خون کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ اس نے وہی پہلے والے کلمات کا تکرار کیا۔ تیسری دفعہ امام کے سر کو بوسہ دیا اور کہا اے چچا مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ امام نے تیسری مرتبہ ان سے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے خون کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ محمد بن اسماعیل نے امام سے برائی کرنے والے کے لیے نفرین کی۔ علی بن جعفر کہتا ہے کہ اس وقت میرے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم یہیں پر رہو۔ میں کھڑا ہو گیا اور حضرت اندر تشریف لے گئے اور مجھے آواز دی۔ میں حضرت کے قریب گیا تو ایک تھیلی کہ جس میں 100 دینار تھے مجھے دی اور فرمایا اس رقم کو میرے بھتیجے محمد کو دے دینا تاکہ سفر میں کام آئے، اور 2 اور تھیلے بھی دیے اور فرمایا یہ بھی اسے دے دو۔ میں نے عرض کیا جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا اگر آپ اس سے ڈرتے ہیں تو پھر اپنے خلاف اس کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جب بھی میں صلہ رحمی کروں اور وہ رحم کو قطع کرے تو خدا اس کی عمر کو کم کرتا ہے۔ اس کے بعد 3000 درہم جو تھیلے میں پڑے ہوئے تھے وہ بھی دے دیے اور فرمایا یہ بھی اس کو دے دو۔ میں محمد بن اسماعیل کے پاس گیا، پہلا تھیلا 100 دینار کا دیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ میں نے خیال کیا کہ اب یہ دوبارہ بغداد نہیں جائے گا، پھر میں نے باقی 300 درہم بھی اس کو دے دیے، لیکن اس کے باوجود وہ بغداد میں ہارون کے پاس گیا اور کہا میں گمان نہیں کرتا تھا کہ زمین پر 2 خلیفے موجود ہوں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ میرے چچا موسیٰ بن جعفر کو بھی خلافت کے عنوان سے سلام کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اس نے چغل خوری کی کہ ہارون کو امام کے خلاف کر دیا۔ ہارون نے 100,000 درہم اس کے لیے بھیجے مگر خدا نے اس کو گلے کے درد میں مبتلا کر دیا اور ان میں سے 1 درہم بھی خرچ نہ کر سکا اور مر گیا۔ علی بن اسماعیل کا چغل خوری کرنا۔ ہارون کے وزیر یحییٰ بن خالد نے یحییٰ بن ابی مریم سے کہا کہ مجھے ابو طالب علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی ایک فرد کی رہنمائی کریں کہ جس کو دنیا سے لگاؤ ہو تاکہ میں اس کی مادی زندگی میں وسعت دوں اور اس کو موسیٰ بن جعفر کے قتل کرنے میں ذریعہ قرار دوں۔ یحییٰ بن ابی مریم نے کہا کہ میں اس صفت کے مرد کو جانتا ہوں اور وہ علی بن اسماعیل امام صادق علیہ السلام کا پوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد اس کے پاس گیا، وہ حاضر ہوا اور اسے کہا تیرے چچا موسیٰ بن جعفر اور اس کے شیعوں کی کیا حالت ہے؟ علی بن اسماعیل نے کہا کہ اس کے بہت زیادہ پیروکار ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ مال لاتے ہیں۔ ان اموال کے ساتھ آپ نے بشیرہ نام کا ایک باغ خریدا ہے جس کی قیمت 3000 دینار ہے۔ یہ علی بن اسماعیل ایک دفعہ ہارون کے ساتھ حج کے لیے آیا۔ حج کے مراسم بجا لانے کے بعد عراق کی طرف روانہ ہوا۔ علی بن اسماعیل نے بھی ارادہ کیا کہ خلیفہ کے کاروان کے ساتھ عراق کی طرف حرکت کرے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے برادر زادہ علی بن اسماعیل کو طلب کیا اور فرمایا خلیفہ کے ساتھ عراق کیوں جاتے ہو؟ علی بن اسماعیل نے کہا میں مقروض ہوں۔ امام نے فرمایا میں تمہارا قرض ادا کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں بال بچوں کی خاطر جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بچوں کے خرچ کا میں انتظام کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں ضرور سفر کروں گا۔ حضرت امام کاظم علیہ السلام نے 300 دینار اور 4000 درہم اپنے بھائی محمد بن جعفر کی وساطت سے اس کے لیے بھیجے اور پیغام دیا کہ اب جب کہ تم جا رہے ہو
تو یہ رقم خرچے سفر کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤ اور میرے فرزندوں کو یتیم نہ کرو۔ ایک اور روایت میں آیا کہ حضرت امام کاظم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، خدا کی قسم وہ میرے خون بہانے کے لیے چغل خوری کرتا ہے اور میرے فرزندوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے۔ بالآخر علی بن اسماعیل یحییٰ بن خالد کے پاس بغداد چلا گیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور یحییٰ اس کو ہارون کے پاس لے گیا۔ اس نے ہارون سے کہا کہ امام کو بہت زیادہ مال مشرق اور مغرب سے آتا ہے اور اس کے پاس کچھ گھر ہیں جن میں مال کا انبار ہے اور ایک باغ 300,000 درہم میں خریدا ہے، اس باغ کا نام بشیرہ ہے۔ ہارون نے حکم دیا کہ اس کو 2 لاکھ درہم بطور انعام دیا جائے تاکہ بغداد کے کسی علاقے میں اپنے لیے مکان بنائے اور اپنی زندگی خوشگوار بنائے۔ اس نے بغداد کے مشرق میں واقع کسی شہر میں سکونت اختیار کر لی، یہاں تک کہ ایک دن وہ بیت الخلاء میں گیا۔ ایک خاص بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کی آنتیں باہر نکل آئیں اور وہ وہیں زمین پر گر گیا۔ حاضرین نے بڑی کوشش کی کہ اس کی آنتوں کو اس کی جگہ پر رکھیں، لیکن نہ رکھ سکے۔ وہ موت کی حالت میں پڑا رہا۔ اس کے مال کو اس کے پاس واپس لایا گیا۔ اس نے کہا، ما اسنا ہو بہ وانا فی الموت، میں ان پیسوں کو کیا کروں، یہ میرے کس کام کے، اب تو میں جان کنی کی حالت میں ہوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کرنا۔ اسی سال ہارون حج کے لیے حجاز گیا۔ وہ مدینے پہنچا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آ کر کہا کہ اے رسول خدا، میں آپ کی خدمت میں جعفر کی گرفتاری کے ارادے سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ وہ آپ کی امت میں اختلاف ڈال کر مسلمانوں کا خون بہانے کا پروگرام رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہارون نے حضرت کو دوران نماز مسجد سے گرفتار کرنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ 2 محمل تشکیل دیے جائیں اور ان دونوں محملوں پر بہت سے لوگوں کو مقرر کیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ان میں بٹھا دیا اور یہ ظاہر کیا کہ ان میں سے ایک بصرہ کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا کوفہ کے راستے بغداد کی طرف جا رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امام ان 2 کارواں میں سے کس کے ساتھ ہیں۔ امام بصرہ کے کارواں کے درمیان تھے۔ حضرت کو بصرہ لایا گیا اور عیسیٰ بن جعفر بن منصور دوانکی کے حوالے کیا گیا، جو اس زمانے میں بصرہ کا حاکم تھا۔ امام 1 سال تک اس کے قید خانے میں رہے۔ مختلف قید خانے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے کہ لا یزالو ینتقلو من سجن الی سجن، حضرت ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں لے جائے جاتے تھے۔ نمبر 1، عیسیٰ بن جعفر کے قید خانے میں۔ جس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بصرہ لے جایا گیا تو سب سے پہلے منصور دوانکی کے پوتے عیسیٰ بن جعفر کے قید خانے میں رکھے گئے۔ جب آپ نے یہاں 1 سال گزارا تو عیسیٰ بن جعفر نے ہارون کو خط لکھا کہ میں نے اس مدت میں موسیٰ کاظم کو بہت آزمایا، ان پر جاسوس مقرر کیا، لیکن ان کو عبادت کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں دیکھا۔ میں نے ایک شخص کو ان پر مقرر کیا تاکہ یہ دیکھے کہ دعا میں کیا پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کو نفرت نہیں کی اور اپنے لیے بھی مغفرت اور رحمت کے علاوہ کچھ نہیں دعا کرتے۔ اس بنا پر کسی کو بھیجیں تاکہ موسیٰ بن جعفر کو اس کی تحویل میں دوں، ورنہ میں اس کو رہا کرتا ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ میں ان کو قید خانے میں نہیں رکھ سکتا۔ امام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم انکا تعلم انی کنتا اسألک ان تفارغنی لعبادتک اللہم وقد فعلت فلک الحمد۔ خدایا تو جانتا ہے میں تجھ سے سوال کرتا تھا کہ مجھے تنہائی عطا فرما تاکہ اس میں تیری عبادت کروں۔ تو نے میری حاجت پوری فرمائی، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ فضل بن ربی کے قید خانے میں۔ عیسیٰ کا خط ہارون کو پہنچنے کے بعد ہارون نے ایک شخص کو بھیجا تاکہ موسیٰ بن جعفر کو عیسیٰ سے اپنی تحویل میں لے کر بغداد میں فضل بن ربی کے پاس لے آئے۔ ہارون کے حکم سے آپ طویل مدت تک فضل بن ربی کے زیر نظر قید خانے میں پڑے رہے۔ السلام علیکہ
یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکہ ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد